اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بصدق یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اطہر عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو پہ۔ آج نعت اسپیشل ہے، اس لیے میں نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ایک شعر جو ہے نعت کا پڑھا۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ و رفع ہے، ان جیسا کوئی نہیں، کوئی بشر ان جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب پیدا فرمایا تو ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ہمارا رسول بنا کے بھیجا، ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کے بھیجا۔ اور آج امت اگر کسی بھی فرقے میں ہے تو ایک چیز ان میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت ہے وہ بہت شدید ہے۔ یہ واحد ذات ہے جن کے لیے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر اختلاف کو بھلا دیتے ہیں اور ان کی ذات کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں۔ انہی کا ذکر آج ہم بلند کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی نعت خوان موجود ہیں اور کراچی سے بھی ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، تو مہمانوں کا انٹروڈکشن میں آپ سے کروا دیتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے مقصود احمد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرامز میں پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں اور سامعین کو اپنی خوبصورت آواز اور روح-دار آواز جو ہے اس سے محظوظ فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کراچی سے سیدہ نورین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اسلام چینل اردو کے اس لائیو پروگرام کے لیے۔ آپ یہاں پہ یو کے میں بھی تشریف لائیں اور مختلف محافل آپ نے اٹینڈ کی اور اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ آج آپ سے بھی ہم نعتیں جو ہیں وہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ اور جی آج ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میاں دیا بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ وہ بڑی اسپیشل ریسپی آج لے کے آئی ہیں تو ان سے ریسپی سیکھیں گے اور پھر ہم خود بھی گھر میں بنائیں گے۔ مقصود صاحب، ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بیان کر سکیں۔ نعت گوئی کا یہ جو سلسلہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شروع ہوا اور پھر دنیا بھر میں چاہے وہ عرب ممالک ہیں یا بر صغیر پاک و ہند ہے، یہاں پہ شعراء نے بہت خوبصورت آواز میں، بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت الفاظ میں جو مدح سرائی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کیا ہے، آپ کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو بیان کیا ہے، آپ کی سیرت ہے اس کو بیان کیا ہے، کس طرح آپ مجسمہ رشد و ہدایت تھے وہ بیان کیا ہے۔ تو آپ الحمدللہ نعت خواں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح جڑا ہے کہ ان کی مدح سرائی کرتا ہے، وہ ہمارے لیے خاص آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے اور یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا جو سفر ہے نعت کا، اگر آپ مختصر وہ بتائیں کہ کیسے سٹارٹ ہوا۔ یہ
کرم ہوتا ہے اللہ پاک کا. یہ اصل میں یہ جتنے بھی نعت خواں یہ ہوئے ہیں نا جی، وہ ان کا بچپن سے ہی اصل میں یہ تربیت ماحول ہے جی. جی تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے مجھے یاد ہے کہ میں 6-7 سال کی عمر تھی، ابھی کوئی نعت کا اتنا پتہ نہیں تھا، تو ہمارے وہ گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے وہ ہمیں ایک دوسرے گاؤں میں لے گئے، تو وہ مجھے یاد ہے کہ بچپن سے ہی یہ لگاؤ تھا، تو اب تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا سلسلہ ہے، اور اللہ پاک کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہ اپنے حبیب کی مدح سرائی کے لیے اس کو چن لیتا ہے. بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ابھی ہم میاں دیا چونکہ آئی ہیں ہمارے پاس، پچھلے کئی پروگراموں میں آپ کو بہترین کھانے بنا کے کھلا چکی ہیں، ان کا ریسپی جو ہے وہ بتا چکی ہیں. تو میاں دیا، آج آپ کی اسپیشل ریسپی جو وہ کیا ہے اور ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں، یہ آپ پلیز بتا دیجیے اپنے ویورز کو. السلام علیکم. آپ اتنا شیریں موضوع لے کے آئے ہیں آج نعت خوانی، تو میں نے کہا کہ اس کو میچ کرتے ہوئے کیوں نہ آج کچھ میٹھا سکھایا جائے. آخری عشرہ ہے، عید کی آمد ہے، تو آج میں بناؤں گی بکلاوا، جو کہ ایک عرب ڈش ہے اور ٹرکش بھی کہلاتی ہے، وہاں پہ بھی بہت پسند کی جاتی ہے، اور بہت کم اجزاء کے ساتھ بہت خوبصورت مزیدار ڈش تیار ہوتی ہے. تو اس کے میں اجزاء آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے یہاں پہ تھوڑا سے پسٹیشیو لیے ہیں، اور چاہیں تو کوئی اور نٹس بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو بس تھوڑا سا گرائنڈ کر لیا، بہت زیادہ پاؤڈر نہیں بنایا. اور 1 کپ چینی لی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے بٹر لیا ہے جو کہ ہم نے میلٹ کر لیا ہے، اور یہ ہے 200 گرامز. اور اس کے شوگر سرپ بنانے کے لیے تھوڑی سی الائچی ڈالیں گے، ٹیسٹ کے لیے ہم سنمن پاؤڈر ڈالیں گے، اور یہ ارک گلاب اور لیمو. اور جو مین اس کی انگریڈینٹ ہے وہ ہے فیلو پیسٹری. تو یہاں پہ میں نے ریڈی میڈ 2 پیکٹ فیلو پیسٹری کے لیے ہیں، جن کی ہم لیئرز بنائیں گے اور شوگر سرپ بنائیں گے ساتھ میں. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت منیمم ایفرٹ کے ساتھ یہ مزیدار خوبصورت دکھنے والا ڈیزرٹ فٹافٹ تیار ہو جائے گا. جی بہت شکریہ میاں دیا. جو اپنا پروسیس جو ابھی سٹارٹ کریں گے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بہت شیریں موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا نام ہمارے لبوں پہ موجود ہوگا، اور ہم ان کی نعتیں سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے. ہمارے پاس کراچی میں سیدہ نورین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نورین، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا، جس طرح مقصود صاحب نے ابھی بتایا کہ بچپن سے ایک ماحول ملا ان کو، وہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا اور پھر وہ نعتیں پڑھتے رہے مختلف محافل میں. آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ پہلے تو میں اسلام چینل اردو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت پروگرام میں ایک دفعہ پھر انوائٹ کر کے مجھے خوش کیا ہے. اور جو لوگ رہ گئے تھے مبارکباد دینے سے، کیونکہ میں یہاں پر پاکستان آ گئی تھی، تو میں آپ کے چینل کی توسط سے سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں رمضان کی، اور دعا گو ہوں کہ مولا کریم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی جتنی بھی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا سوال بالکل ویسے ہی ہے جیسے سب مجھ سے پوچھا کرتے ہیں، بلکہ ہر ناطقہ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کب سے آغاز کیا، تو ہر ناطقہ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بچپن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیے جاتے ہیں سنفان، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بچپن میں ہی جو ہے وہ ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیتا اللہ پاک. تو میری عمر بھی 6-7 سال کی تھی تب میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا. میں قرآن جہاں پڑھنے جایا کرتی تھی قرآن پاک، تو وہ والی باجی جو ہے نا میری امی کو بتایا کرتی تھی کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کیوں نہ اس کو اس فیلڈ کے اندر لے کے آئیے، نعت پڑھے گی تو بہت اچھا لگے گا آپ کو بھی، اور اس کی آواز مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے. پھر میری امی نے دھیان دیا، تو مجھ سے زیادہ شوق جو ہے وہ میری والدہ کو ہے کہ میں اس فیلڈ میں آؤں، اور میں ان کا شوق پورا کر رہی ہوں. کیونکہ ظاہر جب ایک ماں باپ کی جب پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے نا، تو بہت آگے آگے آسانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اسی طرح میرے ساتھ بھی آسانیاں رہیں. امی کے ساتھ میرے چچا نے جب سنا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، تو مجھے ریڈیو پاکستان لے گئے وہ، جب میں بہت چھوٹی سی تھی. وہاں میرا آڈیشن کرایا. یہاں پروگرام ہوتا ہے ہر سنڈے بچوں کی دنیا، وہاں میں نے آڈیشن دیا. پھر میں نے وہاں 6-7 سال
وہاں میں نے کام کیا, نعت خوانی کرتی رہی اور ملی نغمے وغیرہ یہ بھی کیے, لیکن ظاہر ہے میری یہ فیلڈ امی کو نہیں ٹھیک تھی. امی کو یہ تھا کہ میں نعت خوانی کی طرف ہی رہوں, تو بس پھر اسی طرح سے چینل پہ آتی رہی, کمپٹیشنز ون کیے, کمپٹیشن میں جاتی رہی امی. یہ جی سلسلہ اب تک بہت اسی طرح شکریہ چل رہا ہے. نورین. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بچپن سے ہی سفر کا آغاز ہو, لیکن یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ماحول کا بڑا اثر ہے, کیونکہ آواز کا اچھا ہونا ایک اللہ کی دین ہے, لیکن جو آپ کے والدین ہیں, جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, وہ چاہتے تو آپ کو گانے کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں, بالکل لیکن جو بالکل, میں نے ماحول ہے کہا وہ نا پھر کہ آپ کو. جی بالکل, میں اگر ریڈیو پاکستان گئی تو مجھے ملی نغمے بھی مجھے بیٹھنا پڑ جاتا تھا کہ چلیں آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ ملی نغمے, تو میں کر لیا کرتی تھی. لیکن جب میں دوسرے چینلز پہ گئی تو مجھے بہت زیادہ آفر کرتی تھی کہ آپ غزل کر لیں, آپ یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن امی کی طرف سے مجھے بالکل بھی اجازت نہیں تھی. اور پھر میرا بھی دھیان نہیں تھا, ظاہر ہے میرے بچپن سے ہی میرے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ مجھے نعت خوانی کی فیلڈ میں ہی رہنا ہے. جی بالکل تو ٹھیک ہے اور نورین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہم آپ سے پہلا کلام سنتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی, کیونکہ کلام اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم سنتے جائیں, لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو دو تین اشعار جو ہیں ہر کلام کا ہم سنیں گے. تو آپ سے آغاز کرتے ہیں. جی ضرور. اللہ 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 اللہ, رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, سبحان رب اللہ. مجھ کو بلائے گا. رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے, وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. اور مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے, کہ وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. جی ماشاء اللہ, بہت خوب. رمضان کے مہینے میں اگر حاضری ہو جائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمرے کی اگر سعادت مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. اور اس کلام میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ رمضان اور پھر حرمین شریفین میں تو آپ کا جو لطف ہے دوبالا ہو جاتا ہے, جو روحانیت ہے آپ کی وہ دوبالا ہو جاتی ہے. مقصود صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, بلا تاخیر آپ سے کلام جو ہے وہ سنتے ہیں, کیونکہ ٹائم کم ہے اور میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اگر کلام سنا جائے تو اچھا ہے. ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو لائنز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی آفٹر دا بریک, تو اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود بھی کوئی نعت سنانا چاہتے ہیں ایک دو شعر تو آپ سنا سکتے ہیں. جی مقصود صاحب. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار ماشاءاللہ کیا خوبصورت آواز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی مدینہ پاک میں جب آپ کو لے جاتی ہے اور آپ وہاں پہ وقت گزارتے ہیں، خاص طور پہ جو پہلا ٹائم آپ وہاں پہ گزارتے ہیں، تو یہ دنیاوی چیزیں، یہ جو رشتے ہیں، یہ اگر درپیش نہ ہو تو کون انسان وہاں سے واپس آنا چاہتا ہے؟ کون وہاں سے وہ روحانی جو ماحول ہے چھوڑ کے آنا چاہتا ہے؟ جو رکت وہاں پہ آتی ہے وہ چھوڑ کے آنا چاہتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میرا پہلا سفر ہوا، ایک تو آئی ڈونٹ نو کہ اتنی مہمان نوازی کہ مدینہ میں میں اپنے آپ کو دیکھوں اور یہ دیکھوں کہ یہ سارے لوگ جو میرے ارد گرد ہیں، جنہوں نے مجھے کھانے پہ، دعوت پہ، ان کی یادوں میں، ان کی باتوں میں، ان کی ہر طرح کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، وہ ساری چیزیں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آپ بے خود ہو جاتے ہیں. اور پھر جب واپسی ہے اور رکت ہے تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام آپ نے، اور انشاءاللہ یہ کلام ہمارا جاری و ساری رہے گا. ویورز، ہم ایک دفعہ پھر میاں دیا کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ریسپی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. جی، تو میں نے اس کو کیا کیا کہ فیلو پیسٹری کاٹ لی ہے، اور جو میرے پاس ٹرے تھی اسے میجر کر کے اتنی ہی کاٹی ہے گول.
تو ٹرے کو بٹر کر کے اس کے اندر کچھ شیٹس لگائی ہیں تقریباً ہاف، اور اس کے اوپر نٹس کا مکسچر ڈال دیا جس کے اندر سنمن مکس کی تھی اور 1 چمچ چینی بھی اس کے اندر مکس کی تھی مٹھاس کے لیے، اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم نے باقی شیٹس لگا دی ہیں اور 2 شیٹس کے بیچ میں میلٹڈ بٹر لگایا ہے تاکہ وہ اچھے سے براؤن ہو جائے۔ تو اب میں اس کو کاٹ رہی ہوں جس طرح سے آپ شیپ دینا چاہتے ہیں، جتنے پیسز کاٹنا چاہتے ہیں، تو اس کو کاٹنے کے بعد تو اسے بیک کریں گے، اور یہ بیک ہوگی تقریباً 40 منٹ 200 ڈگریز کے اوپر، اور بیک کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر شوگر سرپ ڈالیں گے جو کہ صرف شوگر اور 1 کپ پانی ہے، اور اس کے اندر ہاف لیمن جائے گا، اور ارک گلاب ڈالوں گی، الائچی ڈالوں گی تھوڑے سے اچھے ٹیسٹ کے لیے۔ تو بس اب اس کا بیکنگ ٹائم ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ میاں دیا۔ نعت خوانی کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے، نعت کے حوالے سے آپ کی کیا یادیں ہیں اور آپ کس طرح سے نعت خوانی کو دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں نعت خوانی میرے لیے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے، تو جب میں ایسی نعت سنوں کہ جو مجھے انسائٹ دے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، تو ایمان کو تازہ کرتی ہے، جگاتی ہے، اور آپ کو ایک جیسے آپ نے کہا رکت طاری ہوتی ہے۔ تو بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے ام حبیبہ کو، اور ان کی ایک نعت مجھے بہت پسند تھی جو کہ پوری نہیں آتی لیکن کچھ ایسی تھی کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، تو وہ بہت خوبصورت وہ پڑھتی تھی اور اس میں الفاظ بھی بہت خوبصورت تھے، تو وہ میری فیوریٹ تھی۔ جی، اور ان کی ایک نعت ہے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود ہے کائنات، جی وہ بھی بہت فیمس تھی۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، یہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب جو ہے ان کی آواز میں بھی بہت زیادہ مشہور و معروف ہوئی۔ میں نورین کی طرف واپس جاتا ہوں۔ نورین کیا مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں۔ اچھا، آپ کلام کا انتخاب کیسے کرتی ہیں؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے زبردست شعراء ہمارے پاس گزرے، مظفر وارثی، اعظم چشتی صاحب ہیں، حفیظ طائب صاحب ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے بڑی بہترین نعتیں لکھی ہیں، بہت جس کو روح دار نعتیں لکھی ہیں۔ تو آپ کلام کا انتخاب کس طرح سے کرتی ہیں؟ کلام کا انتخاب جیسے بچپن کی اگر بات کی جائے تو مجھے میری امی نکال کے دیا کرتی تھی کہ تمہیں اس کلام کی تیاری کرنی ہے، اور اتفاق کی بات یہی ایسی ہے کہ زیادہ تر میں نے مظفر وارثی کے کلام پڑھے، کہ اور مجھے لگتا تھا کہ بہت ایسے ہیں کہ عام فہم مطلب بچہ بھی اس کو سمجھنا چاہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ دل میں اتر جاتی تھی اور سمجھ میں بھی آ جاتی تھی۔ تو میں نے زیادہ تر کلام مظفر وارثی کے پڑھے، پھر محمد علی ظہوری کے بھی کلام پڑھے۔ مختلف شعراء ہیں جن کے میں نے بہت زیادہ کلام پڑھے جو مجھے لگتے ہیں کہ جو فوراً ہی دل میں اتر جاتے ہیں اور بآسانی آپ کو سمجھ۔ اچھا، میرا یہاں پہ ایک کویسچن ہے، تھوڑا شاید آپ کے لیے ٹرکی ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے شعراء حضرات گزرے ہیں ان کا کلام اور جو نئے شاعر جو نعتیہ کلام لکھ رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے جو کوالٹی آف دا کلام ہے اس میں؟ بالکل، دیکھیں نئے آنے والوں میں کچھ زیادہ تر تو ایسے نہیں ہے کہ جو جن کے کلام نہیں سمجھ پائے، بہت سے ایسے ہیں جو نئے شعراء ہیں جو بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں۔ اور پرانے میں اور نئے میں مجھے جہاں تک فرق لگتا ہے کہ اس میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے اگر شعراء کا جو کلام لکھا کرتے تھے اس میں خالصتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوا کرتی تھی، ان کے زندگی کے بارے میں جو بھی کچھ ہوتا تو پورا خالصتاً حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف اس میں بیان ہوتی تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ جو ایسے ہیں جو بہت نئے ہیں جن کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، تو اس میں وہ اپنا حال زیادہ بیان کرتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں اس میں زیادہ وہ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا کم ہونا چاہیے، جو نعت کا ہے حکم کے نعت اچھا، ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کلام شروع کر دیں اور اسی کلام کے دوران پھر ہم بریک میں چلے جائیں گے۔ ضرور ضرور۔ تو کو جا من کو جا، 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 تو میرے حرم
میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور گیلا میں طلب ہی طلب تیرے گن اور گیلا میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا 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 اور تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک سماع بندہ ہوا ہے، نعت جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ ہمارے پاس مقصود احمد صاحب موجود ہیں اور کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس موجود ہیں سیدہ نورین۔ ناظرین، نعت جو ہے وہ جس طرح ہم بیان کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہے۔ ان کا جو اس وقت کا جو دور تھا اس سے منسلک واقعات بھی سم ٹائم نعت کے اندر نعت گو شاعر جو ہے وہ شاعر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اپنی جو عقیدت ہے، اپنی جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے لیے ایک استعارہ ہے۔ اگر ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، ان کو مشعل راہ سمجھنا ہے۔ اور جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بک میں امریکہ میں لکھا ہوا ہے کہ آج تک جو سب سے بہترین ذات کرامی گزری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ گزری ہے، اس لیے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گائیڈ لائنس لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ موجود ہے، تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ مقصود صاحب، آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ مدینہ شریف میں آپ کی حاضری ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ جی، جب دوست کو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ادھر یہ فرمائش ہوتی ہے، تو الحمدللہ جی ہاں۔ جب ایک دفعہ میں حج پہ گیا تو وہ جو ہمارے ساتھ یہاں سے لوگ گئے تھے، میرا یہی عادت تھی کہ میں حضور کی نعت ہی پیش کرتا تھا۔ تو وہ جب واپس ہوٹل میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی مقصود جو ہے وہ نعت ہی پڑھتا رہتا ہے اور ہم نے نہیں دیکھا کوئی کام کرتا۔ جی، یہ بھی ایک نسبت ہے، ایک سلیکشن ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اطہر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی شکر الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ جی عامر ہوں، سوسن سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 میری فرمائش تھی انکل مخصوص سے، جی ایک نعت کی اگر وہ پڑھ دیں تو۔ جی جی پوچھئے۔ جی وہ ہے تو نے تے دوائیاں میرے یار رحم دے، پلیز اگر پاسبل ہو تو۔ یہ پنجابی نعت کی آپ کے لیے فرمائش آئی ہے، تو وہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور سنائیے گا۔ نعت ہمیں ایک سنا دیجیے پلیز۔
الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سبحان اللہ۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، ماشاءاللہ۔ بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رمجم اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا سبحان اللہ، ہے، ماشاءاللہ، یہ کم تو نہیں ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، الہام کی رمجم مکتا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رمجم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بعض نعتیں ایسی ہیں جس طرح اس نعت میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیفیت تو بنتی ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو جوڑ دیتے ہیں نعت کے اشعار، اور آپ اس وقت میں چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت مقصود احمد صاحب نے سنائی ہے، ادب کا بھی اس میں ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اگر پروڈیوسر صاحب اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی حاضری میں بھی لگا لوں۔ ماشاءاللہ، تو میں ایک چھوٹا سا کلام بالکل۔ جی ماشاءاللہ۔
ہر وقت تصور میں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نا، غریب الوطنی ہے، ہر وقت تصور میں نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، گستاخ نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، گستاخ نگاہی بھی، اور اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے، اور بات بڑی ہے، ہر وقت تصور میں۔ مقصود صاحب ایک حاضری لگوانی تھی الحمدللہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملے، اور جب ہم یو کے میں رہتے ہیں تو یہ مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ آپ کو میاں دیا کی طرف ہم بڑھتے ہیں، فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں۔ میاں دیا کہاں پہنچی اب؟ جی تو میں اس کا شوگر سرپ بنا رہی ہوں جو کہ اوپر ڈالیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلو پیسٹری جو ہے نٹس کے ساتھ اوون میں براؤن ہو رہی ہے، اور اس کو 5-10 منٹ اور چاہیے ہوں گے براؤن ہونے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر سرپ پور کر دیں گے، جس کو سیٹ ہونے کے لیے، اس کو سوک کرنے کے لیے تقریباً 3-4 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ جی بالکل، تقریباً فائنل سٹیجز کے اوپر جو ڈش ہے بکلاوا کی وہ پہنچ چکی ہے۔ ہم چلتے ہیں کراچی میں نورین کے پاس، اور نورین سے ایک خوبصورت نعت سنتے ہیں۔ جی نورین، آپ پلیز اپنا کوئی کلام سنا دیجیے۔ نہیں آ رہی۔ آواز ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ آواز ہماری جی اس وقت ہمارے پاس اوکے، میرا خیال ہے ہمارا نورین سے جو کانٹیکٹ ہے وہ ابھی نہیں ہو پا رہا، تو ہم مقصود صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقصود صاحب ماشاءاللہ آپ کی جو کلام کی سلیکشن ہے وہ بہت اچھی ہے، اور ڈیفرنٹ کلام ہے۔ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مطلب آپ وداؤٹ میوزک، جس طرح ابھی دف کے ساتھ یا مختلف میوزک انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں لوگ نشید وغیرہ پڑھنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نعت کی خوبصورتی ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اعظم چشتی صاحب پڑھتے تھے، جس طرح محمد علی ظہوری قصوری صاحب پڑھتے تھے۔
مطلب ایک روح نظر آتی تھی، ایک کیفیت، ایک وجد طاری ہوتا تھا ان کی نعت سن کے. اور ماشاءاللہ یہ چیز میں نے آپ کے اندر بھی دیکھی ہے کہ آپ جب کلام پڑھتے ہیں تو آپ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک وہ کیفیت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں جو ماڈرن نشید ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے، یا جو ہمارا پرانا انداز ہے اسی میں رہنا چاہیے؟ جی ویسے میرا جو ہے نا خیال کہ وہ پرانا جو انداز ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ ایک تو یہ اس میں بہت زیادہ ادب ہے. یہ جو ہمارے پرانے جتنے بھی یہ نعت خوان گزرے ہیں اس وقت یہ بالکل یہ دور نہیں تھا یہ دف کا یا میوزک کا. مجھے یاد ہے کہ لالا موسیٰ کے اندر اپنے اعظم چشتی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے نعت پڑھی، سب تو نرالیاں دستیاں نے مدینے دیاں گلیاں، ایسے کلام تھا. آپ یقین کریں کہ پوری جو محفل تھی سب رو رہی تھی، ایسی کیفیت تھی. اب تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کا دھیان جو ہے پھر وہ گانے کی طرف چلا جاتا ہے. اعظم چشتی صاحب کے جتنے بھی کلام ہیں انہوں نے بالکل تھوڑی سی جو ہے نا اپنی لے بدلی ہے، لیکن کلام مختلف ہیں. تو جو ایک الحمدللہ بڑے کیفیت جو سامعین ہے، خاص طور پہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو جو کیفیت اس طرح بنتی ہے شاید دوسرے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ کیفیت ان سے نہ بن سکتے. جی. ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ واپس نورین سے ہو چکا ہے. جی نورین، پہلے شاید آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی تھی، اگر آپ کوئی خوبصورت جی کلام سنانا چاہیں تو. بالکل. میں جناب پروفیسر اقبال عظیم کا کلام پیش کر رہی ہوں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. سبحان اللہ. ہم مدینے میں تنہانے کل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، کہ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، کہ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا، کہ دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو
छलक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी, हम सब लोगों की फ़ेवरेट नात आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ी। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। हम मियाँ दिया की तरफ बढ़ते हैं, उनकी जो डिश है ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। जी मियाँ दिया। जज़ाकल्लाह मेरी फरमाइश पूरा करने का, बहुत खूबसूरत पढ़ी आपने नात। तो मैंने अब बकलावा बेक कर लिया है और निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ जो कि इसकी लास्ट स्टेज है, और ये गरम गरम है, सिरप भी गरम है और पेस्ट्री भी अभी बेक होके निकली है। तो इतना सिरप डालें जितना आप मीठा पसंद करते हैं, इसको इस तरह से नहीं करना कि इसमें डूब जाए। मैं ख़ुद पसंद करती हूँ कि थोड़ा सा फ्लेकी हो, थोड़ा सा क्रंची हो, तो मैं सिर्फ इतना डालूँगी कि इसकी बेस में जाएगा। और ये सारा सिरप डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देंगे, जिसके लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप ये दिन में बनाते हैं तो अफ्तारी के टाइम पे ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी होगा। और ये बताती चलूँ कि ये बकलावा जो है ये सल्तनत उस्मानिया की सबसे फेवरेट डिज़र्ट था उस टाइम पे। तो ये सुल्तान के महल में बहुत ज़्यादा बनाया जाता था और अभी भी टर्की में बहुत मशहूर है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ दिया, एक बड़ी मीठी डिश हमारे लिए बनाने के लिए। इफ्तार के बाद ज़रूर ट्राई करेंगे। मकसूद साहब, एक नातिया कलाम है छोटा सा कि इंतज़ार हाज़री का सुबह शाम कर रहा हूँ, इसी आस में बसर में अय्याम कर रहा हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है इससे हसीन तोहफ़ा, मैं दरूद मेरे आका तेरे नाम कर रहा हूँ। अभी एक क्लिप देखा था कुछ दिनों पहले, उस क्लिप में एक ख़ातून थी और वो मस्जिद नबवी में बैठी थीं, और किसी ने उनसे पूछा कि चूँकि हुलिया से थोड़ी गरीब ख़ानदान की लग रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो 20 साल तक लोगों के घरों में काम करती रहीं और पैसे जोड़ के आज वो इस काबिल हुई हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे उनकी हाज़री हुई है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अल्लाह हर उस शख्स को तौफ़ीक दे जो मुसलमान है कि एक दफ़ा वो हरम पाक में खाना काबा की ज़ियारत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़री दे। और क्योंकि जो कैफ़ियत, जो ईमान, जो रूहानियत, जो तरोताज़गी रूह को वहाँ पे जाके मिलती है, मेरा नहीं ख्याल किसी और जगह पे मौजूद हो। तो कोई शक नहीं। ये जो नात का सिलसिला है, मेरा ख्याल है हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है, अगर आप कोई 2-3 अशार सुना दें हमें। ये कलाम है जी ज़हूरी साहब का। जिसके दरबार मोहम्मद मेरा साई होगी, जिसके दरबार मोहम्मद मेरा साई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, जिसकी दरबार सुभान अल्लाह। सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये हवा कूचाए
جائے سرکار سے آئی ہوگی، یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی، دل تڑپ جائے گا اے زائر طیبہ تیرا، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام۔ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، نہیں تو کوشش یہی تھی کہ ہم اس کو سنتے رہیں۔ ہم میاں دیا کی طرف چلتے ہیں، ان کا میرا خیال ہے انہوں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے، دیکھتے ہیں کیسی لک ہے اس کی۔ جی، میرا بکلاوا ریڈی ہے اور میں نے اسے اس طرح سے ٹکڑیوں میں کاٹا ہے جو کہ اس کی ٹریڈیشنل شیپ ہے، اور تھوڑی سی اس کے اوپر ڈیکوریشن کی ہے پسٹیشیو کی، اور گلاب کی پتیاں لگائی ہیں جو کہ ایڈیبل ہیں۔ چاہیں تو آپ سلور لیف لگائیں، گولڈ لیف لگائیں اور اسے سجائیں، اور عید پہ ڈیفینیٹلی انجوائے کیجئے چائے کے ساتھ، بہت مزیدار۔ جی، بہت شکریہ میاں دیا آپ کا۔ میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، ہمیں بہت خوبصورت نعتیں سنائیں۔ سیدہ نورین ہمارے ساتھ کراچی سے شامل تھیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ مقصود احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، ہمیں خوبصورت نعتیں سنائیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، سبحان اللہ، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم دیار غیر میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی محافل جو ہیں سجائیں، ان کا ذکر کریں، ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو معطر کریں، اپنی روح کو سرشار کریں، ان کے عشق میں جو ہے اپنے آپ کو ڈھالیں، اور ان کی سنتیں جو ہیں ان کو اپنائیں، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ان کو اپنائیں، اور اسی طرح ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی جو ہے ہماری ممکن ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے یہ پروگرام دیکھا۔ السلام علیکم۔